وہ نوجوان غور سے محمد بن اشعث کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میرے لیے ابو مسلم خراسانی کا حکم یہی ہے کہ میں آج ہی اسے لے کر واپس اس کے لشکر کی طرف جاؤں۔ اس آدمی کو اس نے اپنے پاس کیوں بلایا ہے؟ غور سے اس قاصد کی طرف دیکھتے ہوئے محمد بن اشعث نے پوچھ لیا۔ میں یہ تو نہیں جانتا کیوں بلایا ہے، لیکن ابو مسلم خراسانی نے مجھے یہ ضرور کہا تھا کہ مروہ دیکھ کو صرف یہ کہنا کہ ان دنوں اس کے لیے اپنی بستی میں رہنا خطرے سے خالی نہیں ہے، لہٰذا فی الفور اپنی حفاظت کی خاطر اس کے پاس اس کے لشکر میں پہنچ جائے۔ امیر، آپ نے بتایا نہیں کہ آپ مجھ سے کون سا کام لینا چاہتے ہیں؟ محمد بن اشعث نے کچھ سوچا، پھر کہنے لگا، یہ جو تم پیچھے کوہستانی سلسلہ چھوڑ کر آئے ہو، وہ شاہکاہ کوہستانی سلسلے کے اندر سے ہو کر گزرتی ہے۔ قاصد نے اسبات میں گردن ہلاتے ہوئے کہنا شروع کیا، آپ کا اندازہ درست ہے، 1.5 سے 2 فرسنگ تک یہ شاہراہ کوہستانی سلسلوں سے گھری ہوئی ہے۔ اس پر کسی قدر اطمینان بھرے انداز میں محمد بن اشعث کہنے لگا، اگر یہ معاملہ ہے تو پھر جاؤ، مروہ دیکھ کو بلا کر لاؤ، میں بھی اسی کی طرف جا رہا ہوں۔ اچھا ہوا تم راستے میں مل گئے، بلکہ میں یہ خیال کرتا ہوں کہ تم نے کسی حد تک میرا کام آسان کر دیا ہے۔ تم جانتے ہو میرے منہ بولے چچا عثمان بن کثیر کو ابو مسلم خراسانی کے کہنے پر کسی نے قتل کیا تھا۔ اب مجھے یہ پتا چلا ہے کہ قتل کرنے والا یہ مروہ دیکھ ہی تھا، لہٰذا جب تم اسے بلا کر اپنے ساتھ لاؤ گے تو میں اسی شاہراہ پر اسے روکوں گا جو شاہراہ کوہستانی سلسلے سے ہو کر گزرتی ہے، اور اسی شاہراہ پر اس سے اپنا حساب بے باک کر لوں گا۔ تم واپس جا کر ابو مسلم خراسانی سے کہنا کہ جس وقت تم مروہ دیکھ کو لے کر آ رہے تھے، راستے میں کوئی حملہ آور ہوا اور مروہ دیکھ کا کام تمام کر کے رکھ دیا۔ اس پر خوف بھرے انداز میں وہ قاصد کہنے لگا، لیکن مروہ دیکھ اکیلا تو نہیں ہوگا، اس کے ساتھ اس کے کافی محافظ اور جنگجو ہوں گے، اس بنا پر آپ چاروں کیسے اس کا مقابلہ کریں گے؟ وہ ایک نامور پارسی سردار ہے اور جس کے تعلقات ابو مسلم سے گہرے ہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد قاصد کچھ دیر کو رکا، پھر کہنے لگا، امیر، جہاں تک ابو مسلم کا تعلق ہے تو وہ آپ پر ہاتھ ڈالنے کی جرت اور جسارت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اسے اور اس کے وزیروں، سالاروں اور سرکردہ لوگوں کو خبر ہے کہ عباسی خلیفہ صفح کے بھائی ابو جعفر منصور نے آپ کو اپنا بیٹا بنا رکھا ہے، اور جہاں کہیں بھی جاتے ہیں ابو جعفر منصور کو خبر ہوتی ہے کہ آپ کہاں ہیں۔ اس بنا پر ابو مسلم خراسانی یا اس کے ساتھی آپ پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے۔ وہ جانتے ہیں کہ اگر وہ ایسا کریں گے تو ابو جعفر ان کا قتل عام کرنے میں ایک لمحے کی بھی دیر نہیں کرے گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد وہ قاصد جب رکا تب اسے مخاطب کرتے ہوئے محمد بن اشعث کہنے لگا، اگر یہ بات ہے تو جو کچھ میں نے کہا ہے اس سے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ قاصد مسکرایا اور کہنے لگا، میرا خیال وہی ہے جو آپ کا ہے امیر، آپ کے کام کی تکمیل کے لیے تو میں ہر کام کو رد کر سکتا ہوں۔ میں پہلے آپ کے تحت کام کرنے والے لشکر میں شامل تھا، لیکن جب انبار شہر سے ابو مسلم کو ایک مہم کے سلسلے میں کمک بھیجی گئی تو اس کمک میں مجھے بھی شامل کر دیا گیا، تب سے میں اس لشکر میں شامل ہوں۔ اس قاصد کے ان الفاظ پر محمد بن اشعث مسکرا دیا اور کہنے لگا، تمہاری اس گفتگو نے مجھے خوش کر دیا ہے۔ کیا تمہارے علاوہ ابو مسلم خراسانی کے لشکر میں کوئی اور بھی ہے جو تمہارا ساتھی ہونے کے ساتھ ساتھ میرا ہمنوا بھی ہو؟ اس پر اس قاصد کے چہرے پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا اور کہنے لگا، امیر، میرا نام امیس بن حزام ہے، ابو مسلم خراسانی کے لشکر میں میرا ایک اور ساتھی بھی ہے، نام اس کا ولید بن جعفر ہے، وہ بھی میری طرح اس سے پہلے آپ کے تحت کام کرتا رہا ہے اور میرا ہمنوا ہے۔ جس طرح میں ابو مسلم خراسانی کے قتل و غارت گری کی کارروائیوں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، اسی طرح وہ بھی ابو مسلم خراسانی کو ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ محمد بن اشعث مسکرایا، پھر اس نے اپنے گھوڑے کی زین میں بندھی ہوئی خرجین میں ہاتھ ڈالا، نقدی کی ایک تھیلی نکالی، اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا کر اس کے قریب گیا اور نقدی کی وہ تھیلی اس کا ہاتھ پکڑ کر تھماتے ہوئے کہنے لگا، یہ اپنے پاس رکھو، تمہارے کام آئے گی۔ اس پر امیس بن حزام نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور کہنے لگا، نہیں امیر، میں یہ آپ سے نہیں لوں گا، اس طرح یہ بات عیاں ہوگی کہ آپ سے رقم لے کر میں آپ کا یہ کام کر رہا ہوں، جبکہ خدا گواہ ہے، میں اپنے کائنات کے رب کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، میں امیس بن حزام اور میرا ساتھی ولید بن جعفر دونوں ہی آپ کے لیے مخلص اور بغیر کسی لوب اور لالچ کے کام کرنے والے ہیں۔ اس پر محمد بن اشعث نے اس کا ہاتھ پکڑا اور زبردستی تھیلی اس کے ہاتھ پر رکھتے ہوئے کہنے لگا، اگر یہ بات ہے تو یہ تھیلی اپنے پاس رکھو، اس نقدی میں سے کچھ ولید بن جعفر کو بھی دے دینا، یوں جانو یہ تمہارا انعام ہے اور تم اس کے حقدار ہو۔ محمد بن اشعث کے زور دینے پر امیس بن حزام نے نقدی کی وہ تھیلی لے لی، پھر اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، امیر، آپ اپنے ان ساتھیوں کے ساتھ کس جگہ ہاتھ لگائیں گے؟ میں نہیں جانتا مروہ دیکھ اپنے ساتھ کتنے آدمی لے کر آتا ہے،
یہ جو آپ کے ساتھی ہیں انہیں تو میں جانتا ہوں، پر آپ کی طرح یہ بھی مجھے نہیں جانتے۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ بہرحال امیر، میں آپ کو مخلصانہ مشورہ دوں گا کہ کسی مناسب جگہ گھات لگائیے جہاں آپ آسانی سے مروادیخ اور اس کے ساتھیوں سے نمٹ لیں۔ اس پر محمد بن اشعث مسکراتے ہوئے کہنے لگا، ابن حزام سن، جس جگہ یہ آنے والی شاہراہ کوہستانی سلسلے میں داخل ہوتی ہے، اس کوہستانی سلسلے میں داخل ہونے کے بعد 1 فرسنگ کا فاصلہ پر امن گزرے گا۔ اس کے بعد تم اپنی رفتار تیز کرتے ہوئے مروادیخ کے آگے کچھ فاصلہ کر لینا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوگا وہ وقت کی آنکھ فضاؤں کی بصارت دیکھے گی کہ مروادیخ پر گزرتی کیا ہے۔ میں مروادیخ کو شکل سے نہیں جانتا، نہ ہی پہچانتا ہوں، لیکن میرا دل کہتا ہے اور مجھے پکی اور پختہ امید ہے کہ اس کوہستانی سلسلے میں مروادیخ سے اپنے چچا کا انتقام لینے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ محمد بن اشعث جب خاموش ہوا تب امیس بن حزام مسکراتے ہوئے کہنے لگا، امیر اب آپ فکر نہ کریں، جو پیغام ابو مسلم خراسانی نے مجھے دیا ہے میں اس میں زیادہ شدت اور خوف پیدا کر دوں گا اور ایسی لفاظی بنا کر مروادیخ کو پیش کروں گا کہ وہ آج ہی میرے ساتھ ابو مسلم کی طرف جانے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ آپ بالکل بے فکر رہیں۔ یہ شاہراہ جس وقت کوہستانی سلسلے میں داخل ہوتی ہے، 1 فرسنگ کی مسافت کے بعد میں ان کے آگے ہو جاؤں گا اور ان کے اور اپنے درمیان تھوڑا سا فاصلہ کر لوں گا۔ اس کے بعد آپ اپنی کارروائی کی ابتدا کیجیے گا۔ آپ کی کارروائی شروع ہونے کے بعد میں اپنے گھوڑے سے اتر کر کسی چٹان کی اوٹ میں چلا جاؤں گا اور یہ ساری کارروائی دیکھتا رہوں گا، اور آپ کی کارروائی مکمل ہونے کے بعد میں پھر ابو مسلم خراسانی کی طرف جاؤں گا اور اس سے کہوں گا کہ میں مروادیخ کو لے کر آ رہا تھا کہ راستے میں کچھ لوگ حملہ آور ہوئے جنہوں نے مروادیخ اور اس کے ساتھیوں کا کام تمام کر دیا، اور میں بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر بھاگا اور اس کے پاس پہنچنے میں کامیاب ہوا ہوں۔ اس پر محمد بن اشعث مسکراتے ہوئے کہنے لگا، اب تم مروادیخ کی بستی ملیکیہ کی طرف روانہ ہو جاؤ۔ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس طرف جاتا ہوں جہاں شاہراہ کوہستانی سلسلے میں داخل ہوتی ہے۔ اتنی دیر تک میں ایک تحریر بھی لکھ دوں گا، وہ تحریر تم اپنے ساتھ لے جانا اور کسی مناسب موقع پر وہ تحریر کسی تیر کے ساتھ باندھ کر رات کے وقت وہ تیر ابو مسلم کے خیمے کی طرف چلا دینا۔ اگر ایسا موقع نہ ملے تو پھر تیر کسی نہ کسی طرح اس کے خیمے کے قریب زمین میں گاڑ دینا۔ وہ تحریر جب ابو مسلم پڑھے گا تو ایک بار حواس باختہ ضرور ہو جائے گا۔ امیس بن حزام نے اس سے اتفاق کیا تھا۔ پھر محمد بن اشعث کے کہنے پر اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور مغرب کی طرف بڑھ گیا، جبکہ محمد بن اشعث، روح بن حاتم، شبیب بن رواح اور حرب بن قیس اپنے گھوڑوں کو موڑتے ہوئے اور انہیں ایڑ لگاتے ہوئے مشرق میں اس سمت کا رخ کر رہے تھے جہاں مشرق کی طرف جانے والی شاہراہ تھوڑی سی مسافت کے بعد کوہستانی سلسلے میں داخل ہوتی تھی۔ شام سے تھوڑی دیر پہلے امیس بن حزام مروادیخ اور اس کے 10 محافظوں کے ساتھ اس شاہراہ پر نمودار ہوا جو دریائے آمو کی پرانی گزرگاہ کی طرف سے مشرق کے کوہستانی سلسلوں کی طرف آتی تھی۔ آگے آگے امیس بن حزام تھا اور اس کے پیچھے مروادیخ اور اس کے 10 محافظ تھے۔ جب وہ اس جگہ پر آئے جہاں شاہراہ کوہستانی سلسلے میں داخل ہوتی تھی تب امیس بن حزام نے اپنے گھوڑے کی رفتار تیز کر دی تھی۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے مروادیخ اور اس کے ساتھی بھی اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگاتے ہوئے ان کی رفتار تیز کر چکے تھے۔ اس کے باوجود امیس بن حزام نے ان کے اور اپنے درمیان خاصا فاصلہ کر رکھا تھا۔ وہ کوہستانی سلسلے کے اندر لگ بھگ 1 فرسنگ آگے گئے ہوں گے کہ برف سے ڈھکی کوہستانی چوٹیوں کی طرف سے موسلادھار بارش کی طرح کسی نے تیر برسانے شروع کر دیے۔ اس تیر اندازی کو دیکھتے ہوئے امیس بن حزام نے زور زور سے چلاتے ہوئے مروادیخ کو مخاطب کر کے کہا، مروادیخ، قریبی چٹان کے پیچھے ہو کر اپنی جان بچاؤ۔ مروادیخ فوراً گھوڑے سے کود گیا اور قریبی چٹان کی اوٹ میں چلا گیا، لیکن اس کے ساتھی تیروں سے چھلنی ہو کر اپنے گھوڑوں سے گر پڑے تھے۔ یہ صورتحال مروادیخ کے لیے بڑی پریشان کن تھی۔ اتنی دیر تک امیس بن حزام بھی ایک چٹان کے پیچھے جا چکا تھا۔ وہ بیٹھے ہی بیٹھے اس چٹان کی طرف آیا جس کے پیچھے مروادیخ نے پناہ لے رکھی تھی۔ مروادیخ انتہائی پریشانی اور فکر مندی میں امیس بن حزام کو مخاطب کر کے کہنے لگا، ابن حزام، اس کوہستانی سلسلے کے اندر میری نہ کسی سے دشمنی تھی نہ عداوت، پھر یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے ہم پر اس قدر تیز اور موسلادھار بارش کی طرح تیر اندازی کی؟ میں دیکھتا ہوں میرے سارے ہی ساتھی تیروں سے چھلنی ہو کر اپنے گھوڑوں سے گر گئے ہیں۔ دیکھ، میں اور تم ہی بچے ہیں۔ میرا دل کہتا ہے کہ میرے ساتھیوں میں سے اکثر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ اگر کوئی بچا بھی ہے تو اس قدر زخمی ہوگا کہ وہ کام کا نہیں رہے گا۔
یہاں تک کہنے کے بعد مروادیخ رکا، پھر پہلے سے بھی زیادہ دکھ بھرے انداز میں کہنے لگا، ابن حزام، اس سے پہلے میں کئی بار اس کوہستانی سلسلے سے گزر رہا ہوں۔ اکثر میں اکیلا بھی آتا جاتا رہتا ہوں، لیکن کسی نے آج تک مجھ پر تیر اندازی نہیں کی۔ میں سمجھتا ہوں اس کوہستانی سلسلے میں ایک تبدیلی اور انقلاب رونما ہو گیا ہے، جو یقیناً میرے حق میں ایک بری فال سے بھی بدتر ثابت ہو رہا ہے۔ یہاں تک کہتے کہتے اچانک مروادیخ کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ کوہستانی سلسلے کی چوٹی پر محمد بن اشعت، روح بن حاتم، شبیب بن رواح اور حرب بن قیس نمودار ہوئے۔ وہ اپنے گھوڑوں کی باگیں پکڑے ہوئے تھے، پھر اپنے گھوڑوں کی باگیں پکڑے ہی پکڑے وہ کوہستانی سلسلے سے نیچے اترنے لگے تھے۔ جب وہ قریب آئے تب مروادیخ کا چہرہ ہلدی ہو گیا اور دکھ بھرے انداز میں وہ امیس بن حزام کو مخاطب کر کے کہنے لگا، ابن حزام، یہ جو 4 اشخاص آ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ تو میری موت ثابت ہوں گے۔ تمہارے ساتھ کیا سلوک کریں گے اس سے متعلق تو میں نہیں جانتا، لیکن یہ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اس پر امیس بن حزام تجاہل عارفانہ سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے تعجب کا اظہار کر کے کہنے لگا، یہ کون لوگ ہیں اور کیا تم انہیں جانتے ہو؟ ہاں، میں انہیں جانتا ہوں، پہلے سے بھی زیادہ کپکپاتی آواز میں مروادیخ نے کہنا شروع کیا تھا۔ ان میں جو آگے آگے ہے وہ ہماری سلطنت کا نامور سالار محمد بن اشعت ہے، باقی 3 روح بن حاتم، شبیب بن رواح اور حرب بن قیس ہیں، اور یہ تینوں محمد بن اشعت کے جانثار ساتھی ہیں۔ اگر آگے آگے محمد بن اشعت ہے تو پھر اے مروادیخ، تمہیں محمد بن اشعت اور اس کے ساتھیوں سے کیا خطرہ ہے؟ کیا کسی موقع پر تم نے ان کی حق تلفی کی ہے؟ ان میں سے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے؟ مروادیخ دکھ بھرے انداز میں کہنے لگا، ابن حزام، لگتا ہے قضا اپنے پر پھیلائے اور چیختی چلاتی میری طرف بڑھ رہی ہے۔ یہاں تک کہتے کہتے مروادیخ کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ محمد بن اشعت اور اس کے پیچھے پیچھے روح بن حاتم، شبیب بن رواح اور حرب بن قیس قریب آ گئے تھے۔ ان کے قریب آنے پر امیس بن حزام اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا تھا اور محمد بن اشعت کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میں ابو مسلم خراسانی کا قاصد ہوں، میرا نام امیس بن حزام ہے اور میں دریائے آمو کی پرانی گزرگاہ کے پاس ملکیہ نام کی بستی کی طرف گیا ہوا تھا۔ میں وہاں سے مروادیخ کو بلا کر لایا ہوں، واپس جا رہا تھا تو یہاں تیر اندازی ہوئی۔ میں سمجھتا ہوں تیر اندازی کرنے والے آپ لوگ ہیں۔ امیس بن حزام کی اس مصنوعی گفتگو پر محمد بن اشعت مسکرایا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، پہلے یہ بتاؤ کہ مروادیخ کہاں ہے؟ امیس بن حزام نے اپنے قریب ہی ایک چٹان کی طرف اشارہ کیا، کہنے لگا، مروادیخ بھی یہ میرے قریب ہی بیٹھا ہوا ہے۔ اس پر چلاتی اور توانا آواز میں محمد بن اشعت نے کہا، مروادیخ، اپنی جگہ پر اٹھ کھڑے ہو جاؤ، ایسا نہیں کرو گے تو ناحق مارے جاؤ گے۔ مروادیخ چپ چاپ اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا۔ محمد بن اشعت آگے بڑھا، پہلے اس کی کمر سے ہتھیاروں کی پیٹی کھول کر پھینک دی، پھر اس کا بازو پکڑ کر چٹان سے باہر لایا۔ اس موقع پر مروادیخ کانپ رہا تھا۔ چٹان سے باہر لا کر محمد بن اشعت نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا اور کہنے لگا، مروادیخ، کانپ کیوں رہے ہو؟ تم پر کپکپاہٹ کیوں طاری ہے؟ کیا تم سے کوئی بہت بڑا جرم ہو گیا تھا جس کی بنا پر مجھے دیکھتے ہی تمہاری یہ کیفیت ہو گئی ہے؟ مروادیخ نے اپنے آپ کو سنبھالا اور کپکپاتی آواز میں کہنے لگا، میں نے کسی کو کیا نقصان پہنچانا ہے؟ یہ جو اچانک ہم پر تیر اندازی ہوئی اس کی وجہ سے میری یہ حالت ہو گئی ہے۔ مروادیخ جب خاموش ہوا تب اسے مخاطب کر کے محمد بن اشعت کہنے لگا، مجھے پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ مروادیخ نے اپنے ہونٹوں پر مصنوعی مسکراہٹ بکھیر دی، کہنے لگا، بنو عباس کے لشکریوں کا ہر لشکری آپ کو جانتا اور پہچانتا ہے کہ آپ بنو عباس کے سالار محمد بن اشعت ہیں۔ آپ کے ساتھ جو آپ کے 3 ساتھی ہیں میں انہیں بھی پہچانتا ہوں، یہ روح بن حاتم، شبیب بن رواح اور حارث بن قیس ہیں۔ مروادیخ کے خاموش ہونے پر محمد بن اشعت کچھ دیر تک اسے کھا جانے والے انداز میں دیکھتا رہا، پھر پوچھا، مروادیخ، جانتے ہو ہم نے تم پر کیوں تیر اندازی کی ہے؟ تمہارے ساتھیوں کا اس طرح کیوں خاتمہ کر دیا؟ میرے خیال میں تم نے اندازہ لگا لیا ہوگا۔ مروادیخ بڑی ڈٹائی سے کہنے لگا، میں کچھ اندازہ نہیں لگا سکا، میری آپ سے کوئی عداوت اور دشمنی نہیں ہے، پھر میں کیسے جان جاؤں کہ آپ نے میرے اور میرے ساتھیوں پر اس طرح موت طاری کر دینے والی تیر اندازی کیوں کی ہے؟ اس پر محمد بن اشعت پہلے کی نسبت زیادہ کھولتے ہوئے لہجے میں مروادیخ کو مخاطب کر کے کہنے لگا، مروادیخ، میرے چچا عثمان بن کثیر کو کس نے قتل کیا تھا؟ مروادیخ نے ایک کپکپاتی نگاہ محمد بن اشعت پر ڈالی، پھر کہنے لگا، ایسے بڑے اور بھیانک کام یقیناً ابو مسلم خراسانی کے کہنے پر ہی کیے جاتے ہیں۔ غصے کی حالت میں محمد بن اشعت نے اپنے چوڑے پھل کی تلوار کھینچ لی۔ اس بھاری بھرکم چمکتی تلوار کو دیکھ کر مروادیخ کانپنے لگا تھا۔
محمد بن اشعث نے اسے مخاطب کیا، میں نے تم سے یہ نہیں کہا کہ کس کے حکم پر میرے چچا عثمان بن کثیر کو قتل کیا گیا، میں نے تم سے یہ پوچھا تھا قتل کیا کس نے تھا، میرے چچا کا قاتل کون ہے؟ اس پر مروادیخ کپ کپانے لگا، منہ سے کچھ نہ بولا۔ اس کی یہ کیفیت دیکھتے ہوئے محمد بن اشعث نے اپنے برچھا نما تلوار کی نوک اس کی گردن پر رکھ دی، پھر اس پر ہلکا سا دباؤ ڈالتے ہوئے کہا، جھوٹ مت بولو، جو کچھ میں پوچھ رہا ہوں سچ بتاؤ، ورنہ ایسی ذلت آمیز اور بری موت ماروں گا کہ آنے والی نسلوں کے لیے عبرت بن جاؤ گے۔ یہاں تک کہنے کے بعد محمد بن اشعث رکا، پھر سوالیہ انداز میں اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، کیا تم نے عثمان بن کثیر کو قتل نہیں کیا تھا؟ اس سوال پر مروادیخ ہلدی ہو کر رہ گیا تھا، کپ کپانے لگا تھا۔ محمد بن اشعث نے اپنی تلوار بلند کی اور اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہنے لگا، ابھی بھی وقت ہے، سچ بول جاؤ ورنہ بری طرح مارے جاؤ گے۔ مروادیخ نے کپ کپاتی آواز میں کہہ دیا، ہاں میں نے عثمان بن کثیر کو ابو مسلم خراسانی کے حکم پر قتل کیا تھا۔ جو ہی مروادیخ نے یہ الفاظ ختم کیے، محمد بن اشعث کی تلوار بلند ہو کر مروادیخ کو خون میں نہلاتی چلی گئی تھی۔ مروادیخ لاش کی صورت میں زمین پر گر گیا تھا۔ مروادیخ کا خاتمہ کرنے کے بعد آہستہ آہستہ چلتا ہوا محمد بن اشعث امیس بن حزام کے پاس آیا، پہلے اس کا شانہ تھپ تھپایا، پھر خوشکن انداز میں اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، ابن حزام، میں تمہارا انتہا درجے کا شکر گزار اور ممنون ہوں کہ تم نے ہماری منصوبہ بندی کے مطابق کام کیا اور مروادیخ اور اس کے ساتھیوں کو اپنے ساتھ لے کر آئے۔ اس کے ساتھ ہی محمد بن اشعث نے اپنے لباس کے اندر سے تہہ کیا ہوا ایک کاغذ نکالا اور وہ امیس بن حزام کی طرف بڑھاتے ہوئے کہنے لگا، یہ خط ابو مسلم خراسانی کے نام ہے، اس سے متعلق میں پہلے ہی تفصیل سے تمہیں بتا چکا ہوں۔ کسی نہ کسی طرح یہ خط ابو مسلم خراسانی کے خیمے تک پہنچانا ہے، اور ابو مسلم خراسانی جب اس خط کو پڑھے گا تو تم دیکھنا اپنے سامنے اس کائنات کو چکراتا اور زمین کو اپنے پاؤں تلے سے ہٹتا ہوا محسوس کرے گا۔ اس کے بعد امیس بن حزام اور اپنے تینوں ساتھیوں کے ساتھ ابن اشعث نے مروادیخ اور اس کے ساتھیوں کا جائزہ لیا۔ ان کے پاس سے کافی نقدی ملی۔ اس نقدی کا ایک خاصا بڑا حصہ محمد بن اشعث نے امیس بن حزام کے حوالے کیا، باقی کی نقدی اپنے ساتھیوں روح بن حاتم، شبیب بن روا اور حرب بن قیس میں بانٹ دی تھی۔ اس کے بعد امیس بن حزام کو مخاطب کر کے کہنے لگا، ابن حزام، اب تم اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جاؤ، ہم جس کام کے لیے ان سرزمینوں کی طرف آئے تھے اس کام کی تکمیل کر چکے ہیں، اب ہم واپس اپنی منزل کا رخ کریں گے۔ محمد بن اشعث کے کہنے پر امیس بن حزام اپنے گھوڑے پر سوار ہوا، ہاتھ ہلا کر سب کو الوداع کہا، پھر اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا کر وہ کوہستانوں سے گھری ہوئی اس شاہراہ پر اپنے گھوڑے کو سرپٹ دوڑاتا جا رہا تھا۔ محمد بن اشعث کچھ دیر وہاں کھڑا رہا، پھر اپنے تینوں ساتھیوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے عزیز بھائیوں، ہم اب یہاں سے انبار کا رخ کریں گے، وہاں پہنچ کر اپنے کچھ ساتھیوں کو مقرر کرنا، جن کو تم مقرر کرو گے وہ ہمارے جانثار اور قابل اعتماد ہونے چاہیے، اور ان کے ذمے یہ کام لگانا کہ وہ استراباد اور تبرستان کے درمیانی علاقوں میں ارم نام کی کسی لڑکی کو تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ اگر وہ لڑکی مل گئی تو اسے لے کر ہم جرجان میں اقلیمہ کے پاس جائیں گے۔ جب دونوں بہنیں اکٹھی ہو جائیں گی تو پھر میرا خیال ہے یہ فیصلہ کریں گی کہ وہ یہاں رہنے کی بجائے اندلس جانا پسند کریں گی، چونکہ میں ان کے تحفظ اور حفاظت کا وعدہ کر چکا ہوں، لہٰذا ان دونوں کو لے کر افریقہ کی بندرگاہ طغا کا رخ کریں گے، اور وہاں انہیں اندلس کی طرف جانے والے جہاز میں بٹھانے کے بعد ہم واپس آ جائیں گے۔ محمد بن اشعث کے ان تینوں ساتھیوں نے جب اس سے اتفاق کیا تب محمد بن اشعث کے کہنے پر سب اپنے گھوڑوں پر سوار ہوئے۔ اس کے بعد انہوں نے گھوڑوں کو ایڑ لگائی اور ایک سمت انہیں سرپٹ دوڑا دیا تھا۔ چاروں اپنے گھوڑوں کو اس شاہراہ پر سرپٹ دوڑا رہے تھے جو جرجان اور توس کے درمیانی حصے سے نکل کر استراباد اور وہاں سے تبرستان، قزوین اور ہمدان سے ہوتی ہوئی دریائے فرات کی طرف انبار شہر کی طرف جاتی تھی۔ بنو امیہ کے دارالحکومت دمشق کے برخلاف بنو عباس کے پہلے خلیفہ صفح نے انبار شہر کو اپنا دارالسلطنت بنایا تھا، اور انبار شہر کے قیام ہی کے دوران اس نے اپنا ایک محل اور اراکین سلطنت کے مکان انبار شہر سے ذرا باہر بنوائے۔ یہ چھوٹی سی ایک بستی الگ قائم ہو گئی تھی، اس کا نام ہاشمیہ رکھا گیا تھا۔ چنانچہ ایک روز اسی ہاشمیہ نام کی بستی کی ایک حویلی پر محمد بن اشعث دستک دے رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا۔ دروازہ کھلتے ہی جو شخص دروازے کے سامنے نمودار ہوا وہ محمد بن اشعث کا خالہ زاد اور بنو عباس کا بہترین سپہ سالار خازم بن حزیمہ تھا۔ اسے دیکھتے ہی محمد بن اشعث نے اپنے گھوڑے کی باگ چھوڑ دی،
भाग कर आगे बढ़ा और खाजिम बिन खुजैमा से बगलगीर हो गया था।